بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لڑکی اپنا زیور نقدی اٹھا کر میرے پیچھے گھر سے بھاگ گیا اور یوں اسے میں لے کے شہر بہت دور آ گیا۔ کچھ دن تو خوب عیاشی کی، مگر جب پیسے ختم ہو گئے تو میں پریشان ہو گیا، کیونکہ مالک مکان روزانہ کرایہ مانگ کر تنگ کرتا۔ ایک دن بیوی کو گھر میں ہی بند کر کے میں ابا کے پاس مدد کے لیے آیا، مگر ابا نے تو مجھے واپس آنے نہ دیا اور میری زبردستی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ میں شادی کی خوشیوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ یاد ہی نہیں رہا کہ وہ لڑکی گھر میں قید ہے۔ جو ہی اس کا خیال آیا تو میں بہت گھبرا گیا اور اسی رات بھاگا ہوا وہاں گیا، اور جیسے ہی تالا کھول کر اندر قدم رکھا تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ اندر بیوی اور میرا نام کامران ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کو بیمار دکھا تھا۔ ابا نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا مگر کچھ فرق نہ آیا۔ ایک دن اماں کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ جب تک اماں کو لے کے شہر پہنچتے بہت دیر ہو گیا اور اماں مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلے گئی۔ ایک بچے کے لیے اس کی ماں کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا، اور اماں کے جانے کے بعد ابا نے میرا بہت خیال رکھا۔ میری خاطر ابا نے دوسری شادی بھی نہ کی۔ تب ہم گاؤں میں رہتے تھے اور اماں کے جانے کے بعد ابا نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے اور مجھے لے کر ابا شہر آ گئے۔ ابا اب کام ڈھونڈنے لگے اور ایک دن کسی آدمی کی گاڑی سے ٹکراتے ہوئے بچے تو وہ آدمی ابا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ ایک اچھا آدمی تھا، ورنہ آج کل تو لوگ گاڑی مار کر خود بھاگ جاتے ہیں اور دوسرے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر وہ وقت پر اس انسان کو ہاسپٹل میں پہنچا دیتے تو شاید وہ انسان بچ سکتا تھا۔ پتہ جیسے ٹکر مار کر گاڑیوں والے گزر جاتے ہیں، وہ کسی کے گھر کے واحد کفیل بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہاں برے لوگ ہیں، وہاں اچھے لوگ بھی ہیں۔ اور جب ابا نے بتایا کہ میں نوکری کے لیے دھکے کھا رہا ہوں، میرا ایک 15 سال کا بیٹا ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے ڈرائیور کی ضرورت ہے، تم کل سے کام پر آ جانا۔ اور ایسے ابا کو شہر میں نوکری مل گئی۔ ابا شہر میں ایک بڑے آدمی کے ڈرائیور تھے۔ ابا چاہتے تھے میں پڑھ لکھ جاؤں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، مگر مجھے پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، اس لیے بس ایف اے ہی کر سکا اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا۔ ابا بہت کہا کہ تمہارے لیے میں اپنے مالک سے بات کر کے تمہیں بھی اسی دفتر میں کام دلوا دیتا ہوں، مگر میں نے کہا کہ ابا کیا جلدی ہے، تھوڑا گھومنے پھرنے دو دوستوں کے ساتھ، پھر ساری زندگی کام ہی تو کرنا ہے۔ اور ابا خاموش ہو گئے۔ جوانی کے دن شاید ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم صرف اپنے آپ کی اور اپنے دل کی سنتے ہیں، بڑے جو ہمیں سمجھاتے ہیں ہم وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور پھر ایک دن میں بھی اپنے دوست کے ساتھ کہیں کھانا کھانے گیا تو وہاں واپسی پر ایک لڑکی روڈ پر سے گزر رہی تھی، بائک کے آگے آ گئی۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور بائک کو بڑی مشکل سے سنبھالا، مگر شکر ہے وہ لڑکی بچ گئی۔ اس کو ہلکی سی خراش آئی۔ میں اسے دیکھے بنا اسے ڈانٹنے لگا، دیکھ کر نہیں چلا جاتا تم سے، تمہارا دماغ خالی ہے جو اس طرح بے دھیانی سے روڈ کراس کر رہی ہو؟ تو وہ کچھ نہیں بولی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ مجھے وہ بہت ہی معصوم سی لگی اور ڈری ہوئی۔ اس نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ وہ میری نظر سے دور اس کا تعاقب کرتی رہی۔ میرے دوست نے کہا کامران صاحب وہ لوٹ آؤ، وہ جا چکی ہیں اور اب ہمیں بھی گھر چلنا چاہیے۔ تو میں ہنستے ہوئے بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ جب سے اس لڑکی کو دیکھا، جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تو اس کا معصوم سا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، پتہ نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی ابھی تک میرے ذہن میں سے نہیں نکل رہی تھی۔ اس بات کو 5-6 ماہ ہو گئے اور میں اپنی زندگی کی روٹین میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ کچھ دن سے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ ابا کو موسمی بخار ہے، اور میں میڈیکل اسٹور پہ ابا کے لیے دوائی لینے آیا تھا۔ جیسے پیچھے مڑا وہی لڑکی اسی طرف آ رہی تھی، میں اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ وہ میڈیکل اسٹور کی طرف آئی اور اسٹور والے سے کہا کہ جلے ہوئے کے لیے کوئی دوائی دے دو۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ کل جو دوا لے کر گئی تھی اس کے باقی پیسے رہتے ہیں اور آپ پیسوں کے بنا آپ کو دوا نہیں دے سکتے۔ تو وہ لڑکی واپس جانے لگی۔ جب میں نے میڈیکل اسٹور والے سے کہا کہ آپ انہیں پلیز دوائی دے دیں اور مجھ سے پیسے لے لیں، مگر اس لڑکی نے کہا کہ آپ کا شکریہ، مگر مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا میں آپ پر کوئی احسان نہیں کہہ رہا، آپ میرا نمبر لے لیں، جب چاہیں آپ پیسے واپس کر دیجیے گا۔ تو وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کہا ٹھیک ہے، اور پھر وہ دوا لے کر جا رہی تھی۔ تو میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ نمبر لے کر خاموشی سے چلی گئی۔ میں گھر آ گیا اور ابا کو دوا دینے لگا، مگر میری سوچیں ابھی بھی وہیں رکی ہوئی تھی۔ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہوگی؟ مجھے اس طرح سوچ میں گم دیکھ کر ابا نے کہا کہ کامران کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں ابا، بس ویسے ہی۔ اور ابا نے کہا کہ جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی نا تو تم میری جگہ کام پر چلے جایا کرو۔ میں نے کہا اپنے مالک سے بات کی تھی تمہاری، جب تک میں بیمار ہوں میرا بیٹا آ جایا کرے گا کام پر، اس لیے اب صبح سے تم کام پہ چلے جانا۔
میں ابا کو انکار نہ کر سکا اور صبح کام پر چلا گیا۔ جہاں ابا کام کرتے تھے وہ آدمی بہت اچھا تھا۔ میں جیسے ہی اس آدمی سے ملا تو اس سے صرف اتنا پوچھا کہ تم ریاض کے بیٹے ہو؟ تو میں نے کہا جی۔ وہ آدمی میرے ابا کی عمر کا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ گاڑی نکالو، مجھے کچھ دیر کے لیے گھر سے جانا ہے۔ اور جب گھر پہنچے تو میں حیران رہ گیا کہ جتنا عالیشان دفتر تھا اتنا ہی بڑا اس کا گھر تھا۔ اس نے چوکیدار سے کہا اس لڑکے کو چائے وغیرہ پلاؤ۔ میں حیران تھا کہ اتنا امیر آدمی اور اس میں کوئی اکڑ وغیرہ نہیں ہے، بالکل بھی عام سا انسان لگتا ہے۔ جتنا اللہ نے اسے نوازا ہے وہ اتنا ہی سادہ اور طبیعت کا انسان تھا۔ اور میں وہی چوکیدار کے پاس بیٹھ گیا اور پھر ابا ٹھیک ہو چکے تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ میں اب کام کرتا رہوں، مگر میں نے ابا کو کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، کوئی اور کام ہوگا تو کر لوں گا، اور کمرے میں آ گیا۔ جب کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی، میں نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی تو آگے سے کوئی آواز نہ آئی اور میں نے کال کاٹ دی۔ دوبارہ سے کال آئی، میں نے کہا کہ جب آگے سے بولنے نہیں تو کال کرنے کا کیا فائدہ آپ کو، اور کال کیوں کر رہے ہو؟ تب کسی نے کہا کہ میں ہوں، آپ کے پیسے دینے تھے اس لیے کال کی تھی۔ تو میں نے کہا کون سے پیسے اور آپ کون ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اس دن میڈیکل سٹور پر آپ نے میری دوائی کے لیے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ مجھے اس نمبر پر کال کر کے پیسے دے دینا۔ میں اس کی آواز سن کر کچھ دیر بول نہیں سکا۔ پھر میں نے اس لڑکی سے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ رہنے دیں، 1000 ہی تو ہے، اتنے پیسوں کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ بھی بات کر ہی رہی تھی کہ جب کسی نے اسے آواز دی اور کہا کہ کہاں مر گئی ہو کام چور، تو اس نے گھبراتے ہوئے کال کاٹ دی۔ پتہ نہیں کیوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا اور تب سے بار بار فون دیکھتا کہ اس کی کال آئی ہے کہ نہیں۔ اور پھر ایک دن میں نے خود سے کال کر لی مگر کسی نے اٹھائی نہیں، اور پھر دوبارہ سے کال کی اور اب کی بار کال اٹینڈ کر لی۔ میں نے کہا کہ آپ نے اس دن اچانک کال کاٹ دی تھی، تو میں نے سوچا پوچھ لوں کہ آپ ٹھیک تو ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہو اور میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے فوراً پوچھا کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے پھر سے ٹرائی کیا تو اس کا نمبر آف آ رہا تھا۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ میرا ابا میرے کمرے میں آئے اور کہا کیا بات ہے، کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ الجھے جیسے لگتے ہو۔ تو میں نے کہا ارے نہیں ابا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابا نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا ہے، ایسے پریشان نہ ہوا کر۔ ابا سونے کے لیے چلے گئے مگر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں اپنے دل کی بے چینی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس لڑکی نے خود ہی کال کی اور کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ تو میں فوراً ہاں کر دی اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ملنے چلا گیا۔ جب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس سے کہا کہ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ضرور۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ آئی اور رونے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، جہاں رکھیں گے جس حال میں رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نہیں جانتی ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں جو خود آپ سے شادی کا کہہ رہی ہوں، جس کے بارے میں آپ کچھ جانتے نہیں ہیں۔ تو مجھ سے اس کے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، اور میں اسے لے کر شہر چھوڑ آیا۔ پھر ایک جگہ دیکھ کر رہنے کے لیے گھر کرائے پر لے لیا اور اس لڑکی جس کا نام نہیں تھا اس سے شادی کر لی اور وہیں رہنے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنے بارے میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا صرف اپنے ماموں کو دیکھا تھا، اماں بابا کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جب ماموں سے پوچھتی کہ میرے امی ابا کہاں ہیں تو کہتے ایک حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب تم 2 ماہ کی تھی، اور تب سے میں ہی تمہیں سنبھال رہا ہوں۔ میں بہت چھوٹی تھی، کچھ سمجھ نہ پائی کہ سچ کیا ہے۔ جب تھوڑی عقل آنے لگی تو ماموں سے کہا کہ مجھے اسکول جانے دو۔ تو ماموں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہارے خرچے اٹھا سکوں، شکر کرو کھانے کے 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے۔ میں ہی ہوں جو تمہیں کھلا پلا رہا ہوں، کوئی اور ہوتا تو تمہیں یتیم خانے میں بھیج دیتا۔ تو میں رونے لگی اور اللہ سے باتیں کرنے لگی کہ یا اللہ میں کتنی بدنصیب ہوں جس نے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ میں ایسے ہی روتی ہوئی سو جاتی۔ میں اور ماموں یہاں رہتے، وہ 3 کمروں پہ مشتمل گھر تھا۔ ماموں روز صبح نکل جاتے اور رات کو گھر آتے تھے اور مجھے اکیلے ہی خوف محسوس ہوتا۔ میں اب بڑی ہو چکی تھی۔ پھر جب ایک دن
کسی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میں نے پوچھا تو ماموں نے کہا یہ تمہاری ممانی ہے، میں نے شادی کر لی، تم جاؤ ہمارے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ میں نے کہا ماموں گھر میں تو پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ماموں غصے سے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ سارا دن تم کرتی کیا ہو، باہر جا کے سبزی نہیں لا سکی تم؟ اور ماموں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور دیوار میں دے مارا۔ میرا سر سے خون نکلنے لگا، مگر کسی کو مجھ پہ ترس نہ آیا اور میں خود ہی گرتی پڑتی باہر گئی اور پائپ سے پانی اپنے سر پہ ڈالنے لگی اور روتی رہی۔ جب آنکھ کھلی تو سر میں بہت درد تھا اور مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ ماموں اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی تو سامنے والے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر سے ایک بوڑھی عورت باہر نکل آئی۔ اس سے میں نے مدد مانگی، پر درد کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے تھے، میں وہیں گر گئی۔ جب اب آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ وہ بوڑھی عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے کہا بیٹی کیسی طبیعت ہے، اٹھو اور کچھ کھا پی لو۔ وہ عورت بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا تم کھانا کھا لو، اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا، اور وہ چلی گئی۔ ایک میرے ماموں تھے، ان کو میری ذرا پرواہ نہیں تھی، آ کر پوچھ تک نہیں سکے تھے میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ پھر ایک شام کو ممانی میرے کمرے میں آئی اور کہا کہ اٹھ کر کوئی کام بھی کر لیا کرو، ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں جو تمہیں بٹھا کر کھلائیں۔ میں نے کہا ممانی پہلے بھی تو میں سارا گھر کا کام کرتی ہوں۔ تو ممانی نے کہا اگر کرتی ہو تو ہم کون سا احسان کرتی ہو، اٹھو اور کچن سمیٹو۔ ہاں صبح میرے گھر والے آ رہے ہیں، سارا گھر اچھے طریقے سے صاف ہونا چاہیے اور کھانے میں کیا بنے گا کیا نہیں یہ میں بتا دوں گی۔ پھر صبح ہوتے ہی میں نے سارے گھر کو صاف کیا جو کہ ممانی نے کہا، اور رات کا کھانا بنایا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں آئی تو ممانی کا بھتیجا میرے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کے گھر آئے ہیں اور آپ ہم سے ملی بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ ممانی کے رشتہ دار ہیں، بہتر ہوگا کہ ان تک ہی محدود رہیں اور میرے کمرے سے چلے جائیں۔ تو ممانی کے بھتیجے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ممانی آئی تو کہنے لگا مجھے اس نے اپنے کمرے میں خود بلوایا ہے۔ تو ممانی مجھے مارنے لگے، کہا کہ پتہ نہیں کس کا گندا خون ہے، کتنی دفعہ اس کے ماموں سے کہا ہے کہ اسے ٹھکانے لگا دو، مگر پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست۔ میں روتی رہی، کون تھا میرا، کس سے کہتی۔ پھر ایک دن سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو ممانی نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ اس دن میڈیکل سٹور سے جلے کی دوائی اسی لیے لینے آئی تھی، تکلیف سے رو رہی تھی، مگر ممانی کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ پھر ایک دن رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو ماموں کی آوازوں پر میرے قدم وہی رکے۔ ماموں خوش ہو کر ممانی سے کہہ رہے تھے میں نے نہید کا رشتہ طے کر دیا، وہ زیادہ عمر کا تو مگر میری منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ اور ممانی کہنے لگی بس جلدی کرو، اسے روانہ کرو اس بڈھے کے ساتھ، باقی رقم بھی وصول کرو، چلو یہ کسی کام تو آئی ہمارے۔ میں بھاری قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماموں ایسا کریں گے میرے ساتھ۔ اور پھر صبح ماموں نے کہا کہ 2 دن میں تمہاری شادی ہے، اب تم مہمان ہو اس گھر میں۔ میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر رات کو جب ماموں ممانی گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں بہت سارے شاپر بیگ تھے، شاید میری شادی کی قیمت مل چکی تھی۔ ماموں ممانی سمجھے کہ میں سو چکی ہوں، مگر میں ان کے کمرے میں جاتے ہی کھڑکی کا ساتھ لا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ ہوا جب ممانی نے کہا کہ تمہاری بیٹی بھی تو خوب عیش کاری ہوگی، بس میں تمہیں بتا رہی ہوں جیسے یہ پیسے ختم ہوں گے تو ہم یہ گھر بیچ کر ایک عالی شان بنگلے میں رہنے چلے جائیں گے جہاں تمہاری بیٹی مزے کاری ہے۔ ماموں کی بیٹی بھی ہے اور مجھے خبر تک نہیں تھی۔ پھر ماموں کہنے لگے ارے نہیں، وہ تو مجھے پہچانتی بھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن میں نے اسے وہ تصویر دکھائی جو میں نے اس وقت بنائی تھی، جب اسے مالک کی بیٹی بنا کر مالک کو دے دیا اور مالک سے کہا کہ میری بیٹی تو پیدا ہوتے ہی مر گئی، کیونکہ مالک کی بیٹی بھی اسی ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی اور میری بیٹی بھی۔ اور اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ آدمی جس کو میں اپنا سمجھتی رہی ماموں، اس سے تو میرا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر میں اسی رات فیصلہ کیا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ جب تم مجھے اس دن ملے اور اپنا نمبر دیا، میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جب ماموں نے ممانی سے کہا کہ نہید کو اچھے سے تیار کر دو، رات میں اس کا نکاح ہے، تو ممانی نے مجھے چائے لانے کے لیے کہا۔ میں نے چائے میں نیند کی گولیاں مکس کر دی اور چائے پیتے ہی وہ گہری نیند سو گیا اور خود سارا زیور اور پیسے سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ اسی لیے اس دن تمہیں اتنی رات کو وہاں بلایا تھا۔ اور نہید مجھے سب بتاتے ہوئے کتنا رو رہی تھی۔ میں نہید کے بارے میں سب سن چکا تھا اور حیران تھا کہ کوئی اتنا خود کر کیسے ہو سکتا، اپنی اولاد کے سکھ کے لیے کسی دوسری کی اولاد کا سکھ کیسے چھین سکتے ہیں۔
میں نے نہید کو تسلی دی، اب تم تنہا نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اور اب نہید کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان دیکھا تھا، جو شاید دل کا بوجھ ہلکا ہونے پر آ گیا تھا۔ ہمیں شہر چھوڑے 3 ماہ ہو چکے تھے، جو کچھ باج تھا سب خرچ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی اپنا زیور نقدی اٹھا کر میرے پیچھے گھر سے بھاگ آئی تھی، یوں میں نے اسے لے کر شہر سے بہت دور چلا آیا تھا۔ کچھ دن تو خوب عیاشی کی، مگر جب پیسے ختم ہو گئے تو میں پریشان ہو گیا، کیونکہ مالک مکان روزانہ ہی کرایہ مانگنے کر تنگ کرنے آ جاتا۔ ایک دن بیوی کو گھر میں ہی بند کر کے میں ابا کے پاس مدد کے لیے آیا، مگر ابا نے مجھے واپس نہ جانے دیا اور میری زبردستی ایک لڑکی سے شادی کروا دی۔ میں شادی کی خوشی میں اتنا مصروف ہو گیا تھا، یاد ہی نہ رہا کہ میری پہلی بیوی گھر میں قید۔ یوں ہی اس کا خیال آیا تو بہت گھبرا گیا اور اسی رات گھر سے بھاگا۔ وہاں گیا اور جیسے ہی تالا کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ اندر میری بیوی اور میرے 2 ماہ کا بچہ سو رہا تھا۔ جب آہٹ سننے پر نہید اٹھ آئی تھی۔ اس نے اٹھنے سے مجھ سے پوچھا، کہاں تھے تم؟ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے اس سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ کس کا ہے؟ مطلب تمہارا بچہ ہے؟ تم نے تو جانے کے بعد پلٹ کر پوچھا بھی نہیں تھا۔ اور میں روتے ہوئے اپنے بچے کو خود سے لگا لیا اور پیار کرنے لگا۔ نہید سے معافی مانگی، پھر نہید کو بتایا کہ جب میں واپس گیا تو ابا سے پیسے لینے گیا تو ابا نے مجھے واپس نہیں آنے دیا اور میری شادی کروا دی اس لڑکی سے جس کے باپ کی نوکری ابا کرتے تھے۔ ابا بیمار تھے اور میں ان کی دیکھ بھال میں لگ گیا، مگر کچھ ہی دنوں میں ابا کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے ابا نے وعدہ لے لیا تھا کہ میں کبھی اس مالک کا ساتھ نہ چھوڑوں جس کے ساتھ ابا کام کرتے تھے۔ مالک کی بیٹی بہت ہی غرور والی اور بگڑی ہوئی تھی، مگر مالک خود بہت اچھا تھا اور مالک کی بیوی ہاسپٹل میں داخل تھی، مگر اس کی بیٹی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی عیاشیوں میں گھومتی پھرتی تھی، اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ ان کی اپنی بیٹی تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر مالک نے کہا کہ میں تمہیں آگ کر دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ مجھے اور مجبوراً اس سے شادی کرنا پڑی، لیکن اس نے شادی کرتے ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور مالک سے کہا کہ کامران خود گھر سے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے ایک دن سب کچھ اپنے مالک کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو واپس لے آؤ۔ اور سب کچھ سن کر نہید نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ پھر بھی نہید کو اور اپنے بچے کو لے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ پھر جب مالک سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر ہمارے گھر آؤ کھانے پر، مگر میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی برا مان جائے گی، تو انہوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ اور جب میں مالک کے گھر پہنچا تو مالک میری بیوی کو دیکھ کر کچھ حیران ہو گیا اور میں نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے اب؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ تمہیں میں مجھ سے ملواتا ہوں اس سے۔ تو جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئے حیران رہ گیا، کیونکہ وہ عورت تو بالکل میری بیوی جیسی لگ رہی تھی۔ نہید بھی حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ جب مالک نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کے گھر والے کہاں ہیں، تو میں نے کہا کہ نہید کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، جب وہ 2 ماہ کی تھی، اور اسے اس کے ماموں نے پالا تھا۔ مگر اس سے پہلے میں کچھ اور کہتا ہوں، انہوں نے ایک تصویر نکال کر دکھائی اور کہا کہ یہی ہے نا نہید کے ماموں؟ تو نہید نے دیکھتے ہی کہا جی ہاں یہی ہیں، مگر آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ اور تب انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی ہمارے آفس میں چائے سرو کرتا تھا، بہت غریب، اس لیے اسے گھر کا فرد بنا لیا، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ صاحب بن کر ہمیں ڈس لے گا۔ اور پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ میری بیٹی کو لے کر بھاگ گیا تھا۔ ہم ہر جگہ اسے ڈھونڈتے پھرتے مگر کوئی سراغ نہ ملا، اور ایک دن جب وہ اپنی سکی بیٹی سے ملنے آیا تو مجھے دیکھتے ہی چھپ گیا۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا، مگر اس نے کہا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی، اور ایک نمبر دیا کہ اس بار کسی سے بات کرتی تھی۔ تو میں نے جب اس کا نمبر کا پتہ کروایا تو کامران تمہارا تھا، اور اس سے پہلے میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا، تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا کہ تم شادی کی ہوئی ہے، اس لیے چلے گئے تھے۔ تو میں نے کہا اپنی بیوی کو لے کر آؤ ہمارے گھر۔ نہید کسی کو نہیں بلکہ ہماری بیٹی ہے۔ نہید رو رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کیسے امتحان لیتی ہے۔ نہید کو اس کے ماں باپ مل گئے، مگر ان لوگوں کو کیا ملا دوسروں کی زندگیاں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کو دھوکہ دے کر کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم سے کبھی حساب ہوگا۔ اگر اللہ نے ہماری رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمیں ہماری کبھی پکڑ نہیں ہوگی۔